نمبر 34، جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ جھوٹی قسم کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَيَحْلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ، لوگ قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان سے قسمیں طلب نہیں کی جائیں گی، یعنی ان سے کسی نے یہ طلب بھی نہیں کیا ہوگا کہ تم قسم کھاؤ، وہ خود سے آ کر قسم کھانا شروع کر دیں گے۔ تو گویا قرب قیامت میں جھوٹی قسم کھانا عام ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ بہت سے لوگ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کو بیچنے کے لیے اللہ رب العزت کے نام کو استعمال کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم یہ چیز ہم نے اتنے کی خریدی، حالانکہ اتنی رقم پہ نہیں خریدی ہوتی۔ قسم کھاتے ہیں اس چیز میں کوئی عیب نہیں ہے، حالانکہ اس میں عیب موجود ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کسی معاملے میں گواہ نہیں ہوتے، لیکن وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں گواہ ہیں۔ تو جھوٹی قسم کھانا بسا اوقات اللہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا نفیس، اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کی بڑی بیٹی کی جب شادی کا وقت آیا تو اسے 50,000 روپے کی ضرورت تھی اپنی بیٹی کے لیے سامان خریدنے کی، جہیز کے لیے۔ تو یہ اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے کہا مجھے 50,000 روپے ادھار دو۔ تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کسی سے لے کر دے دو، میں انشاءاللہ چند دنوں میں تمہیں یہ رقم واپس لوٹا دوں گا۔ تو اس نے کہا میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے سعد، میں اس کے پاس چلتا ہوں، اس سے کہوں گا انشاءاللہ وہ مجھے دے دے گا تو میں تمہیں دے دوں گا، اس لیے کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہے، شاید تمہیں ضرورت ہے۔ تو یہ شخص اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے 50,000 کی رقم لی۔ انہوں نے اس پر اعتماد کیا، کہا میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ سے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 50,000 روپے اسے دے دیے، اور اس شخص نے آ کر اس نفیس نامی آدمی کو دے دیے جس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اب اس نے وہ رقم لے کر خرچ کر دی، شادی ہو گئی۔ جب چند دن گزرے، دن گزرتے گزرتے مہینے گزر گئے، تو یہ شخص اس کے پاس گیا جس کی رقم تھی 7، کہ بھئی آپ نے کہا تھا چند دنوں میں رقم لوٹاؤں گا، آپ میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ اس نے پہلے تو کہا آئندہ ہفتے دوں گا، پھر کہا آئندہ ہفتے دوں گا۔ جب اگلا ہفتہ آتا پھر اگلے ہفتے کا کہہ دیتا۔ چند مہینے تو اس طرح گزر گئے۔ اب چند مہینوں بعد جب گیا تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تو تمہاری کوئی رقم دینی ہی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تم نے 50,000 لی ہیں۔ اس نے آگے سے قسم کھا لی کہ میں نے تم سے کوئی رقم نہیں لی، تمہارے پاس گواہ ہیں تو لے کر آؤ۔ اب چونکہ اس معاملے میں وہ ایک ہی گواہ تھا، اس کا دوست، جس نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، احسان کا معاملہ کیا کہ اسے قرض لے کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان مکر گیا تو اب وہ لوگ گئے کورٹ میں معاملہ دائر کیا۔ اس نے بھی اپنا وکیل مقرر کیا، دوسرے نے بھی۔ اب جب پہلی پیشی میں پیش ہوئے اور معاملہ جج کے سامنے آیا، اس نے کہا میں نے اس کو 50,000 دیے ہیں، نفیس نامی آدمی نے انکار کر دیا، اس نے مجھے کوئی پیسے نہیں دیے۔ تو جج نے اس شخص سے کہا مدعی سے تیرے پاس گواہ ہیں کہ تو نے پیسے دیے؟ اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں، میرا دوست میرے پاس آیا تھا اس لیے میں نے دے دیے۔ جب اس سے کہا کیا تو قسم کھاتا ہے کہ تو نے اس سے پیسے نہیں لیے؟ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا۔ تو جج نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دو کہ یہ قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کمرے عدالت میں اس نے اس سے قرآن لے لیا، قرآن کریم پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ میں نے کوئی 50,000 اس سے نہیں لیے۔ اب وہ جو شخص تھا سعد جس کے پیسے تھے، اس نے کہا جب اس نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی اب میں اپنا معاملہ عدالت سے ختم کر دیتا ہوں، میرا یہ معاملہ اب اللہ کے حوالے، مجھے اب عدالت سے انصاف نہیں چاہیے، اب اللہ انصاف کرے گا۔ اس نے اپنا کیس واپس لے لیا۔ یہ شخص گھر آ گیا، خوش تھا کہ 50,000 روپے مجھے مل گئے، جھوٹی قسم کھائیے کوئی مسئلہ نہیں۔ چند دن ہی گزرے تھے
جس بیٹی کی شادی کے لیے اس نے یہ رقم لے کر خرچ کی تھی، چند دنوں بعد ایسی ناگواری ہوئی کہ اسی داماد نے اس کی بیٹی کو 3 طلاق دے دی، تو وہی بچی گھر واپس آ گئی۔ اس کے بعد 2 سے 3 مہینے گزرے تھے۔ اس نفیس کا ایک بیٹا فوج میں تھا۔ اچانک جب بیمار ہوا تو اس کے جب ایکس رے کیے گئے اور خونی رپورٹیں دیکھی گئیں تو پتہ چلا وہ ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب ایڈز بڑی خطرناک بیماری اور موذی بیماری ہے، تو انہیں جیسے پتہ چلا انہوں نے اس کو فوج سے نکال دیا۔ بیٹی کو طلاق ہو گئی اور بڑا بیٹا فوج سے نکل گیا۔ اب ایک بیٹا تھا جو کالج میں پڑھتا تھا۔ چند مہینے ہی گزرے تھے، کالج میں کوئی ہنگامہ ہوا۔ ہنگامے کے دوران کالج کے طلبہ 2 جماعتوں میں تقسیم تھے، ایک پارٹی کے حامی تھے، دوسری جماعت کے حامی تھے۔ فائرنگ ہوئی تو اس میں اس کا یہ دوسرا بیٹا فائرنگ میں مر گیا۔ بیٹی کو طلاق ہو گئی، بڑا بیٹا لا علاج بیماری میں مبتلا ہو کر فوج سے نکل گیا اور چھوٹا بیٹا فائرنگ میں مر گیا۔ اور جب یہ جنازہ گھر لایا گیا تو یہ شخص پاگل سا ہو گیا، کبھی ایک دیوار سے سر ٹکراتا، کبھی دوسرے سے ٹکراتا، اور کہتا تھا میں نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی ہے، خدا نے مجھے سزا دی۔ اس لیے اللہ کے نام کو غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ حقیر دنیا کی خاطر، اس مردار دنیا کی خاطر انسان رب کے نام کو استعمال نہ کرے۔ سلف میں تو ایسے لوگ گزرے، وہ حق پر بھی ہوتے تب بھی اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتے تھے کہ ہم دنیا کی خاطر رب العالمین کا نام کیوں استعمال کریں۔ اور آج تو انسان جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی ایک علامت کیا بیان فرمائی؟ جھوٹی قسم کھانا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیں 10 روپے کی چیز بیچتا ہے وہ بھی جھوٹی قسم کھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں قسم نہ کھائیں تو سامان کیسے بکے گا؟ سامان فروخت کرنے والے رب کی ذات ہے، گراہک کو تیری دکان پہ بھیجنے والا اللہ کا حکم اور امر ہے۔ انسان جب رب کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ بند کر دیتا۔ اس لیے انسان جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کریں اور اپنے سامان کو بیچنے کے لیے دیگر معاملات میں اللہ کے نام کو کبھی بھی غلط استعمال نہ کرے۔ اس کا وبال انسان پر، انسان کی اولاد پر، بسا اوقات نسلوں پر چلتا ہے۔ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اللہ کے نام کو، قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرب قیامت کی 34ویں علامت کیا تھی؟ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔